خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ خداوند نے ان کے لیے قاضی مقرر کیے لیکن وہ ان کے بھی شنوا نہ ہوئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت قضات کی کتاب اس کا دوسرا باب 11ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ تو بنی اسرائیل نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی اور بالیم کی بندگی کی، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جس نے انہیں ملک مصر سے نکالا تھا ترک کیا، اور گرد و نواح کے لوگوں کے معبودوں اور اجنبی معبودوں کے پیچھے چلے اور انہیں سجدہ کیا اور خداوند کو غصہ دلایا، اور انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور بالیم اور اشتاروت کی بندگی کی۔ تو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے انہیں غارت گروں کے حوالے کیا جنہوں نے انہیں غارت کیا، اور انہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو ان کے ارد گرد تھے بیچا، اور انہیں طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے ٹھہریں۔ تو ایسا ہوا کہ جہاں کہیں وہ نکلے خداوند کا ہاتھ ان کی ہلاکت کے لیے ان کے خلاف تھا، جیسا کہ خداوند نے کہا تھا اور جیسا کہ خداوند نے قسم کھائی تھی۔ تو وہ نہایت پست حال ہوئے، اور جب خداوند نے قاضیوں کو برپا کیا تاکہ انہیں غارت گروں کے ہاتھ سے خلاصی دیں، تو وہ قاضیوں کے بھی شنوا نہ ہوئے، مگر دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے بدکاری کی اور انہیں سجدہ کیا، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا خداوند کے حکموں کی فرما برداری میں چلتے تھے بہت جلد پھر گئے اور ان کی طرح کے کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند قاضی کے ساتھ ہوتا، اور قاضی کے تمام ایام میں انہیں ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑاتا تھا، کیونکہ خداوند ظالموں اور دکھ دینے والوں کے باعث ان کے رونے پر رحم کرتا تھا۔ اور جب قاضی مر جاتا تو وہ پھر برگشتہ ہوتے اور دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے، اور دوسرے معبودوں کی بندگی اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ وہ نہ اپنے بد اعمال سے اور نہ اپنی سخت دلی ہی سے باز آئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 106، اس کی 34ویں سے 37ویں، 39ویں سے 40ویں اور پھر 43ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک۔ انہوں نے ان غیر قوموں کو ہلاک نہ کیا جن کی بابت خداوند نے انہیں حکم دیا تھا، بلکہ وہ غیر قوموں ہی سے مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ لیے۔ انہوں نے ان کے بتوں کی پرستش کی اور یہ ان کے لیے پھندا ٹھہرا۔ انہوں نے شیاطین کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قربان کیا، اور وہ اپنے اعمال سے غلیظ ہو گئے اور اپنے افعال سے زناکار ٹھہرے، اور خداوند کا غضب اس کی امت پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے کراہیت آئی۔ اس نے اکثر اوقات انہیں چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنی مشورتوں سے اسے غصہ دلایا، اور وہ اپنی بدیوں کے سبب سے پست ہو گئے۔ لیکن اس نے ان کی فریاد سن کر ان کی مصیبت پر نظر کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 19واں باب 16ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟
नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा कि इन पर, तू खून मत कर, जिना मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और तू अपने हमसाये को अपनी मानित प्यार कर। उस नौजवान ने उससे कहा, इन सब पर मैं अमल करता आया हूँ, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।